سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت تکریم، معزز محترم دوستو بھائیو، اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے فتنوں کے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت ہم سب کو نصیب فرمائی۔ آمین۔ اس پر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ زبان سے کہنے میں یہ بہت آسان بات لگتی ہے، لیکن یقین جانے جن لوگوں کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نہیں ہے، اگر ہمیں ان کے مقابلے میں رکھ لیا جائے تو شاید شکل و صورت کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ حسین و جمیل ہوں گے، دنیا کی جدت کے اعتبار سے وہ بہت اچھے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی لوگ گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، سبحان اللہ، اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اور یقین جانے اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ مجھے اور آپ کو تو اللہ رب العزت نے ماں کی گود میں کتنی سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یہ نسبت نصیب فرمائی۔ بے شک ماشاءاللہ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، ایک نوجوان صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اسلام لانا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نوجوان دیکھ سوچ لے کیا کہتا ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، جی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسلام تو لے آئے گا، لیکن اس بات کو یاد رکھ، شاید ہو سکتا ہے تجھے اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑ جائے، تیرے پاس دنیا کی جتنی دولت اور سرمایہ ہے شاید وہ سارا سرمایہ تجھے دینا پڑ جائے، اور یہ بھی ممکن ہے تجھے اپنی جان سے ہی ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔ دیکھ سوچ کیا کہتا ہے۔ یا رسول اللہ، دل میں تہیہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اسلام لے آؤں گا، جان جاتی ہے چلی جائے، یا رسول اللہ اسلام سے نہیں پھروں گا۔ اسلام قبول کیا، واپس اپنے گھر پہنچا۔ والد صاحب کا چونکہ انتقال ہو چکا تھا اور چچا کی پرورش میں تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائے اس کی زندگی بدلنے لگ جاتی ہے، اس کی زندگی تبدیل ہونے لگ جاتی ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے اس کی زندگی میں ایک انقلاب محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بدل رہی ہے، یہ کسی دیندار سے وابستہ ہے۔ چچا نے دیکھا
भतीजे की जिंदगी बदल रही है। एक दिन बुलाया, बेटा इधर आओ, बात सुनो, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ आपकी जिंदगी में एक तब्दीली नजर आ रही है, वो जो पहले वाले थे वो पहले वाले नजर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं है वो जिस शख्स ने मक्का में नबूवत का दावा किया है उसके दामन से वाबस्ता होकर तो नहीं आ गए? सहाबी सोचने लगे, अब अगर झूठ बोलता हूँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जाती है, और अगर सच बोलता हूँ तो जान से हाथ धोने पड़ते हैं। लेकिन फिर सोचा, जान जाती है चली जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत रह जाए, यही दुनिया का बड़ा सरमाया है। फौरन कहने लगे, चचा आपने सही अंदाजा लगाया है, मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया है और मैं तो ईमान ला चुका हूँ और मैं तो मोहम्मद के दामन से वाबस्ता हो चुका हूँ। चचा कहने लगे, देख जितनी दौलत है सारी दौलत भी ले लूंगा और जिस्म पर जो कपड़े हैं ये कपड़े भी लेकर नंगे और बरहना हालत में तुझे घर से निकालूंगा। कहने लगे, चचा जो कर सकते हैं कर गुजरे। चचा ने जितनी दौलत थी, सरमाया था, वो भी ले लिया, जिस्म पर जो कपड़े थे वो भी उतार कर बरहना हालत में, नौजवान हैं, सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हैं, बाप का साया भी सर से उठ चुका है, इस हालत में नौजवान सहाबी को घर से निकाल दिया। माँ तो माँ ही होती है ना, चाहे बेटा वो दीन छोड़ दे, माँ का दिल तो उसी तरह औलाद के लिए तड़पता है ना। और इस माँ की कदर उस वक्त आती है जब ये दुनिया में नहीं रहती, और जब दुनिया में रहती है उस वक्त आवाजें देती रहती है, बुलाती रहती है, बेटा थोड़ी देर के लिए आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। बेटा हाथ यूं हिलाते हुए कहता है, और मेरा कोई काम ही नहीं है, 24 घंटे में घर पे ही बैठा रहूंगा। बेशक। लेकिन फिर जब ये अजीम साया सर से उठता है ना, फिर पाँव की तरफ खड़े होकर कहते हैं, अम्मा जी एक दफा उठ जाओ ना, जो कहोगी मैं मानने के लिए तैयार हूँ, एक दफा उठ जाओ ना। फिर मेरे भाइयों उन आवाजों का फिर क्या फायदा? फिर कब्र के ऊपर अगर फूल की पत्तियां निछावर कर दी तो उन फूल की पत्तियों का क्या फायदा? और फिर जनाजे पर खड़े होकर कह दिया कि इतने दिन बाद खैरात होगी, पूरे इलाके को दावत दी जाती है, फिर उस खैरात का क्या फायदा? जब जीते जी वो माँ बुलाती थी, आवाज ही नहीं आती थी, सुनी अनसुनी कर दी जाती थी, अब इन खैरातों का क्या फायदा? बहरहाल मैं बात कर रहा था, नौजवान सहाबी की माँ इस सारे वाक़े को देख रही है, नौजवान बेटा है, और उस बेटे को सिर्फ इस वजह से कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता है, घर से निकाल दिया। भागती हुई दूसरे तरफ से गई, सर पर एक चादर थी, उस चादर को उतारा, उसके 2 टुकड़े किए, वो उस नौजवान बेटे को दिए। वो नौजवान सहाबी एक चादर के टुकड़े को अपने जिस्म पर लपेटता है, एक से अपना सतर ढांपता है और रोता हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में पहुंचता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आपने जो कहा था वो बात तो सच हो गई। या रसूल अल्लाह, चचा ने जितनी दौलत थी वो दौलत भी ले ली। या रसूल अल्लाह, मेरे साथ तो ये हुआ कि जिस्म पर जो कपड़े थे वो कपड़े भी उतार लिए गए, और या रसूल अल्लाह इस हालत में मुझे घर से निकाला। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नौजवान परेशान क्यों होता है? बाप का साया सर से उठा है, आज के बाद मोहम्मद तेरा बाप है, आज के बाद मोहम्मद की जितनी अज़वाज हैं वो आपकी माएँ हैं, आज के बाद उम्मत के जितने नौजवान हैं वो सारे तेरे भाई हैं, परेशान क्यों होता है? उस नौजवान सहाबी की तो किस्मत ही जाग गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में भी है, हज़र में भी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत कर रहे हैं। एक ग़ज़वे के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग़ज़वे में शरीक हुए। वहाँ से वापसी पर नौजवान सहाबी की तबीयत बिगड़ने लगी, और तबीयत बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ी कि सहाबा फरमाते हैं, हमें ये अंदेशा हुआ
کہ اب یہ نوجوان صحابی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. ابھی ان کی روح پرواز کرتی ہے. بھاگتے ہوئے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. یا رسول اللہ، وہ جو نوجوان آپ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر آیا تھا، یا رسول اللہ اس نوجوان نے جو آپ کے لیے مال قربان کر کے آپ کی نسبت سے وابستہ ہوا تھا، یا رسول اللہ اس نوجوان کی حالت تو ایسی ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہیں ابھی اس دنیا سے ان کی روح پرواز کر جائے، ابھی یہ اس دنیا سے چلے جائے. آپ علیہ السلام تشریف لائے. سبحان اللہ، اس نوجوان صحابی کا سر اپنی مبارک گود میں رکھا. آپ علیہ السلام نے اس نوجوان صحابی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور اسی حالت میں اس نوجوان صحابی کی روح پرواز کر گئی. کتنی بڑی نسبت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کسی کا سانس نکل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کوئی اپنی جان جو ہے وہ دے رہا ہے. کسی کی روح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرواز کر رہی ہے. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ اس نوجوان نے دنیا میں میرے لیے اپنے گھر کو چھوڑا تھا، اس نوجوان نے دنیا میں میرے لیے اپنے خاندان کو چھوڑا تھا. آج محمد سب سے زیادہ اس نوجوان کے قریب ہے. آج اس نوجوان کو غسل بھی میں اپنے ہاتھ سے دوں گا، آج اس نوجوان کو کفن بھی میں اپنے ہاتھ سے پہناؤں گا، اور آج اس نوجوان کو اپنے ہاتھوں سے میں قبر میں اتاروں گا. حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے. فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کسی کے عمل پر عمر کو اتنا رشک نہیں آیا جتنا اس نوجوان صحابی کی موت پر آیا. عمر کا جی چاہتا تھا کہ عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اپنی جان دیتا. عمر کا جی چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے عمر کو غسل دیتے، عمر کو کفن پہناتے اور عمر کو اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارتے. میرے بھائیوں، اس نسبت کو پانے کے لیے لوگوں نے، قدردانوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس نسبت کو پایا. مجھے اور آپ کو یہ نسبت اتنی آسانی سے مل گئی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. سب کہہ دیں ایک مرتبہ الحمدللہ، سب کہہ دیں الحمدللہ، سب کہہ دیں الحمدللہ. یہ تو نسبت اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا کی. پھر اس کے بعد ہمیں اللہ رب العزت نے نعمتیں کتنی عطا کی ہیں. اللہ رب العزت نے رہنے کے لیے گھر دیا، کھانے پینے کے لیے ہر چیز میسر کر دی، اور پھر اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے. ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. فرماتے تھے صحابہ جو کی روٹی کھاتے تھے، صحابہ جو کی روٹی کھاتے تھے، نیچے بچھانے کے لیے کھجور کی چھال ہوا کرتی تھی، اور بعض دفعہ ایسے موقع آتے کہ کھجور ایک لیتے، اسے منہ میں رکھتے، پورا دن اس کھجور کو چباتے رہتے، اس کی گٹلی کو چوستے رہتے، شام کو اس کے اوپر آدھا گلاس پانی کا پیتے اور کہتے الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے کل قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. کھجور کی گٹلی پورا دن چبا رہے ہیں، کھانے کے لیے جو کی روٹی ہے، نیچے بچھانے کے لیے کھجور کی چھال ہے، اور قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے کل قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. بتلائیں ہمارا کیا بنے گا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، پکے چھت بادشاہوں کے محلات کے ہوتے تھے پہلے زمانے میں.
2 وقت کا کھانا بادشاہوں کے گھروں میں بنا کرتا تھا، آج ہم الحمدللہ 3 وقت کا کھاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے والدین اور ان سے آگے جو ہمارے دادا اور پردادا تھے، ایک جوڑا عید کے موقع پر لیتے اور وہ بھی کسی خاص موقع پر پہنا کرتے تھے، پھر 2-3 عیدیں کپڑے سلائی نہیں کرواتے، اور وہ جو کپڑے سیتے تھے وہ بھی گھر میں سوئی کے ساتھ، اور مکئی کی روٹی ہوتی، زیادہ زیادہ لسی ہوتی اور چٹنی ہوتی تھی، اور پہننے کے لیے عید کے موقع پر پلاسٹک کا ایک جوتا لیتے تھے۔ عام حالت میں جوتے پہنتے ہی نہیں تھے، ننگے پاؤں گھومتے تھے۔ آج اللہ رب العزت کا میرے اور آپ کے اوپر کتنا فضل ہے، 4 جوڑے 5 جوڑے تو بادشاہوں کے ہوا کرتے تھے۔ نرم گدے صرف بادشاہوں کو میسر ہوتے تھے، لائٹ کی روشنی بادشاہوں کے محلات میں ہوتی تھی، اور پنکھا صرف بادشاہوں پر چلا کرتا تھا، عام لوگوں کے تصور میں ہی پنکھا نہیں تھا۔ اور آج میں اور آپ ہیں، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، پھر اس کے بعد بھی کہتے ہیں میرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں، میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ اس وجہ سے ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں لذتیں نہیں رہی۔ گھر بھی ہے، کاروبار بھی ہے، گاڑی بھی ہے، پہننے کے لیے کپڑے بھی ہیں، گھر میں اولاد بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں لذت نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ زبان پر ناشکری کے بول ہمارے آگے ہیں۔ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے تو نصیب ہی خراب ہے، میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ عورتیں گھر میں کہتی ہیں میں نے تو اس گھر میں کبھی خیر دیکھی ہی نہیں ہے، اس شوہر سے تو کبھی مجھے خیر ملی ہی نہیں ہے، میرا بیٹا تو میری کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے، میرا والد تو گھر میں ہمیشہ چڑچڑا رہتا ہے۔ نعمتوں کی ناشکری زبان پر آ گئی، نعمتوں کی لذت ہمارے گھروں سے ختم ہو گئی۔ تو دوسری بات کیا ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں اس پر ہمیشہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب شکر ادا کریں گے پھر اس نعمت میں بڑھوتری ہوگی، پھر اس نعمت میں اضافہ ہوگا، اور وہ نعمت تھوڑی سی ہی ہوگی، اس نعمت کی لذت ہم سب کو ملے گی۔ اور تیسری اور آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو زندگی کے 24 گھنٹے، دن کے 24 گھنٹے، سال کے 12 مہینے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے دین میں 24 گھنٹے گزارنے کا طریقہ ہے۔ لیکن افسوس کیا ہے کہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور ہے۔ پروگرام کے شروع میں مولانا محبوب سبحانی صاحب فرما رہے تھے کہ بہت کم لوگ ہیں۔ مولانا دل برداشتہ نہ ہو، حق جب بھی آتا ہے اس کے ساتھ کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن اسلام کو اللہ رب العزت نے یہ لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا اسے جتنا دباؤ گے۔ کم لوگ ہوں، یہ دیکھیں کہ آپ کس اخلاص کے ساتھ اور کس نیت کے ساتھ اور کس شخصیت کی تعریف کرنے کے لیے اس محفل کو سجا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تعداد کو نہیں دیکھتے، اللہ رب العزت دلوں کی نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اللہ رب العزت کمیت کو نہیں دیکھتے، اللہ رب العزت کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ بدر کے اندر کتنے تھے؟ 313 تھے۔ اور پھر اس سے مزے کی بات بتاؤں کہ جب مدینہ کے اندر اسلام آیا، سب سے پہلے اسلام لانے والے 4 لوگ تھے۔ مکہ کی ایک گھاٹی کے اندر حج کے موقع پر بیعت اولیٰ ہوئی تھی، اس موقع پر 4 صحابہ مدینہ سے آئے تھے،
انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا۔ وہ 4 لوگ گئے، محنت کی، پورے سال محنت کرنے کے بعد صرف 4 لوگ اسلام لائے۔ اگلے سال 8 لوگ تھے، اور پھر اس کے بعد جب تیسرے سال وہ لوگ آئے تو 84 لوگ تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پریشان نہ ہو، ہمت کریں، یہ جتنے لوگ ہیں یہ بہت ہیں، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے دین کی بات سننے کے لیے اسے ہی قبول فرماتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ بے شک بے شک بے ہم اپنے گھر میں اسے بلاتے ہیں، اپنی بات اسے سناتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، تو کیا اللہ رب العزت ہر ایرے کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائیں گے؟ مکہ کے اندر حسن و جمال والا ابو لہب بھی تو تھا نا، جسے کیا کہا گیا؟ ابو لہب کہا گیا۔ اس کے چہرے کی جو روشنائی تھی، اور چہرہ اتنا کھلا ہوا، اتنا روشنائی والا ہوتا تھا کہ شعلے کی طرح ہوتا تھا۔ کیا کہا؟ ابو لہب، عبد العزہ نام تھا، لیکن اصل اسے مشہور کس نام سے کیا؟ ابو لہب کے نام سے۔ لیکن اللہ رب العزت نے دین کی نسبت نہیں دی، حالانکہ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے خاندان کو جمع کیا، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کو دین کی دعوت دی۔ لیکن اسلام کس کے مقدر میں آیا؟ حبشہ کے رہنے والے کالے رنگ کے بلال کے مقدر میں اسلام آیا۔ مکہ کے اندر حرم کے سائے میں بیٹھنے والا ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، یہ سارے لوگ محروم ہو گئے۔ تو پریشان نہ ہو، اللہ رب العزت جس سے محبت کرتے ہیں اسے اللہ رب العزت اپنے دین کی محنت کے لیے بھی قبول فرماتے ہیں، اس کے مال کو اللہ رب العزت اپنے دین کے لیے قبول فرماتے ہیں، اور اسی کو اللہ رب العزت اپنے دین کے لیے لاتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ہر ایرے کو اللہ رب العزت نہیں بلاتے۔ سبحان اللہ۔ اگر اسی طرح لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہوتا تو فارس سے سلمان کیوں اتنی مشقتیں کاٹتا ہوا مکہ پہنچ رہا ہے، مدینہ پہنچ رہا ہے؟ روم سے سہیل کیوں وہاں پر آ رہا ہے؟ اور پھر سندھ کے اندر کیا لوگ کم تھے؟ کیا وجہ تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر 4تھے نمبر پر اسلام لانے والے حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے 25 سال تک یہاں سندھ کی سرزمین پر رکھا۔ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اسے اپنے دین کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ آپ لوگ بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگ تشریف لائیں، اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ملی، آپ علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے نعمتیں ملی، اور پھر اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو اس مبارک محفل میں لے آئے۔ اور آخری بات، ہم میں سے ہر ایک شخص وہ جب دین سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، دین کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، دین کا مقصد وہ یہ سمجھتا ہے کہ لمبی لمبی تسبیحات کرنا۔ دین کا مقصد یہ سمجھا جاتا ہے نا، عشاء کے بعد اس کو کہتے ہیں 1000 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کر لو، اور فجر کے بعد جو ہے 3000 مرتبہ یا اللہ کا ورد کرو اور یا غنیوں کا ورد کرو۔ دین کا مقصد، دین میں آنے کا مطلب کیا سمجھا جاتا ہے؟ لمبے لمبے وسائل۔ عبادت گزار کسے سمجھا جاتا ہے؟ لمبے لمبے وظیفے کرنے والے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں۔ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ، اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ۔ اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے ان سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلک۔
کہ اگر آپ اللہ رب العزت کی بندگی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو عالم بن جائیں. عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جائیں. خود نہیں بن سکتے اپنی اولادوں کو طالب علم بنا دیں. اور طالب علم بھی خود نہیں بن سکتے اپنی اولادوں کو خدا نخواستہ نہیں بنا سکتے تو ان لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ جایا کریں. ان لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے، انہیں سننے سے، ان کی صحبت میں رہنے سے اللہ رب العزت تم پر رحم فرما دیں گے. اور اگر اتنا بھی ٹائم نہیں ہے اور زندگی اتنی مصروف ہے کہ علماء اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی وقت نہیں ہے تو پھر میرے بھائیوں ان دیندار لوگوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اور اگر ان سے محبت نہ کی اور پانچویں بنے، وہ پانچواں کون ہے؟ ان لوگوں سے نفرت کرنے والا. آج ہمارے ہاں معاشرے کا ایک عجیب رواج چل نکلا ہے نا، جہاں دو لوگ جمع ہوں گے وہاں مسجد کے امام کے پیچھے باتیں. پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہمارے دوست ہیں، وہ سعودیہ میں امام ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں بھی دو چار لوگ ایسے ہیں جو امام کے پیچھے باتیں کرتے ہیں. دبئی میں ہے، وہ کہتے ہیں یہاں بھی دو چار بابے ایسے ہیں جو امام کے پیچھے باتیں کرتے ہیں. تو ہم جس مجلس میں بیٹھتے ہیں وہاں علماء کی غیبتیں، وہاں علماء کی پیٹھ پیچھے باتیں. آج مولوی صاحب موٹر سائیکل پر کیوں بیٹھا ہے؟ آج اس کے گھر کے باہر یہ گاڑی کیوں آئی تھی؟ آج اس نے اتنے اچھے کپڑے پہنے، لگتا ہے مدرسے میں چندہ ملا ہے، اس چندے سے اس نے جو ہے یہ کپڑے خریدے. آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا. یہ ہمارے معاشرے میں ہر ایک شخص کہتا ہے یہ باتیں. ہم اس معاشرے کا فرد ہیں. تو خدا کے لیے اس معاملے سے بالکل بچنے کی کوشش کریں. اس کے دو نقصانات ہوں گے. ایک نقصان، اللہ رب العزت جو باتیں کرنے والے ہیں انہیں اپنے دین سے محروم کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت انہیں اپنے دین سے محروم کر دیتے ہیں. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی اولادوں کو اللہ رب العزت کبھی حافظ اور عالم نہیں بناتے. ایک بات کہوں گا بڑی سخت ہے، عام طور پر محتممین اور مسجد کی کمیٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان دونوں کی اولادیں ایک نمبر کی نکمی اور نالائق ہوتی ہیں. علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے غور کیا ہے کہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ محتممین اپنے مدرسے کے اساتذہ کی ناقدری کرتے ہیں اور مسجد کی جو کمیٹی والے ہوتے ہیں وہ اپنی مسجد کے امام کی اور وہاں پڑھانے والے قاری صاحب کی ناقدری کرتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں. آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، انہیں تنگ کرتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے خود بھی دین سے دور اور ان کی اولادوں کو اللہ رب العزت دین کی دولت نہیں دیتے. اور دو جگہ پر اللہ رب العزت نے جنگ کا اعلان کیا ہے. ذخیرہ قرآن اور احادیث میں دو جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ رب العزت نے جنگ کا اعلان کیا ہے. پہلا وہ شخص جو سود کھاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس شخص کے خلاف میں اور میرا رسول جنگ کا اعلان کرتے ہیں. اور دوسرا وہ شخص من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے دوستوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس شخص سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ کے دوست وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں اور مسجد کے امام سے بڑا ولی علاقے میں کوئی نہیں ہوتا. 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے نا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، مسجد کے جو 6000 کی خطیر رقم ملتی ہے اس 6000 کی رقم پر گزارا کر رہا ہے، حرام نہیں کھا رہا، اس سے بڑا ولی کون ہوگا؟ ہمارے ہاں ولی اسے سمجھا جاتا ہے جس کے بڑے بڑے کپڑے ہوں اور 6 مہینے وہ غسل ہی نہ کرے اور اس کے بال بھی بڑے ہوں اور 2 بندے اس کے پیچھے بال لے کر گھوم رہے ہوں، ہاتھ میں انگوٹھیاں ہوں. ہمارے ہاں ولی کا معیار یہ ہوتا ہے جس شخص کو کلمہ بھی نہیں آتا. تو کیا کرنا ہے؟ پہلی بات، اللہ رب العزت نے جو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہے اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے. دوسری بات، اللہ رب العزت نے اس نسبت کی جو نعمت دی ہے اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ نے صحت کی نعمت دی ہے، دولت کی نعمت دی ہے، اولاد کی نعمت دی ہے،
دیندار لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی جو نعمت دی ہے اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ علماء کی، دیندار لوگوں کی قدردانی کرنی ہے. اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اللہ ہمیں بھی دین کے لیے قبول فرمائیں گے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی دین کے لیے قبول فرمائیں گے اور دین کی فضا کو عام فرمائیں گے. اور اگر خدا نخواستہ ہم نے ان باتوں سے دور ہوئے اور یہ گمان کیا کہ میں دین کا کام نہیں کروں گا تو نہیں ہوگا. یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری بھول ہے. اللہ رب العزت کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. مکہ والوں نے نہیں کیا، مدینے والوں سے دین کا کام لیا. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت ہر 100 سال پر اس امت میں ایک مجدد پیدا کریں گے اور وہ مجدد جو اس دین میں کمی واقع ہوگی اس کمی کو دور کرے گا. 1000 سال تک جو مجدد آئے وہ عربوں میں آئے، عربوں نے ان مجددین کا لحاظ نہیں کیا. علماء بیٹھے ہیں، 11ویں صدی میں شیخ احمد سرہندی ہمارے ہند میں پیدا ہوئے، امت کے مجدد بنے. 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس امت کے مجدد بنے، اس ہند میں پیدا ہوئے. 13ویں صدی میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اس امت کے مجدد بنے، ہند میں پیدا ہوئے. 14ویں صدی میں مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے مجدد اس ہند میں پیدا ہوئے. اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. میں اور آپ اس دین کے محتاج ہیں. جو اس دین کی جتنی خدمت ہو سکے کریں. اپنی مسجد کے امام کے ساتھ جڑیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے ساتھ جتنی معاونت ہو سکے. معاونت کا مطلب ہمیشہ پیسہ نہیں ہوتا، دیگر اعتبار سے بھی دین کا کام پھیلانے میں ان کی معاونت کریں. اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب